لیکن وہ اپنی منزل نبھا کے چلے گئے ہیں اپنے مقام پہ۔ بس میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اس عبادت کو اپنی طرف سے مکمل کر کے ذہن پہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے نا، مرنے لگتا ہے، اس وقت اس کی دو خواہشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خواہشیں پیش کرتا ہے، بہت جلدی عرض کرنا چاہوں گا، وہ دو خواہشیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس پہ کام کرنا۔ کون سی خواہشیں؟ مرنے والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مالک لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا۔ اچھا آپ یہ مانگ کے مہلت کرے گا کیا؟ اتنی زندگی گزاری ہے، میں نے اسی پہ بات ختم کر دینی ہے۔ اتنی زندگی گزار کے کیا ہے، 10 سال 50 سال 60 سال 100 سال، اب یہ مختصر مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اگلے لفظوں میں خود ہی عرض کرتا ہے، قرآن نے اس کے جملے کو بند کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ مانگی ہوئی مہلت پہلی زندگی کی طرح نہیں گزارنا چاہتا، بلکہ گزارنا کیسے چاہتا ہوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ دے دوں۔ توجہ رہے شاہ صاحب نے اس بات پہ بیان فرمایا، تو میں بھی اسی پہ حوالہ دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس کی خواہش کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ، میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ دے دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ دو خواہشیں ہم اپنے والے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کی دو خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہ وہ کہتا ہے میں صدقہ دے دوں، دوسری خواہش یہ ہے کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ صدقے کی خواہش کیوں کر رہا ہے؟ صدقے کی خواہش کیوں کر رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کروں؟ حالانکہ ہمارے یہاں وصیت کا حکم ہے، عمومی طور پہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا مال فلاں جگہ پہ خرچ کر دینا، امام بارگاہ کو دینا، مسجد کو دینا، فلاں مقام پہ خرچ کرنا، لیکن اس کے باوجود خواہش کر رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کروں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کروں؟ دوستو توجہ کرنا اور اس بات کو پتے باندھنا، شاہ صاحب کی بات کے ساتھ بات ملا رہا ہو، یہ کیوں خواہش کر رہا ہے؟ اگر تو وصیت بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی خواہش کر رہا ہے کہ مالک مجھے مہلت دے دے، میں اپنا مال اپنے ہاتھ سے صدقہ کر لوں۔ اس لیے خواہش کر رہا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بندے کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، جس کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، یہ آخری مقام دیکھتا ہے اور جنت میں کرسی صدارت پہ اس کو بیٹھا دیکھتا ہے جس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہوتا ہے۔ آباد رہے، شاد رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس بندے کو کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کرسی صدارت پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے خواہش کرتا ہے کہ مالک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں، میں اپنا مال تیری راہ میں خرچ کر دوں۔ اس کو دیکھ کے، اور یاد رکھنا جو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے نا، اس کا کمال ہی کوئی اور ہے، منزل ہی کوئی اور ہے۔ اللہ کے رسول اپنے ایک ساتھی کے پاس گئے تیمارداری کے لیے، آخری وقت اس کا تھا، تیمارداری کے لیے گئے، اس نے وصیت کاٹی۔ غور فرمانا، بڑے لکھے دوست ہو، میری باتیں اس قابل نہیں ہیں، آپ کی سماعتیں اس قابل ہیں۔ چاہ رہا ہوں کہ دو لفظ ادا کروں اور بھائی ناصر کی اس عبادت میں میرا بھی حصہ ہو جائے، بس صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، باقی آپ کی سنی سنائی ہے۔ نبی پاک اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔